نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب استحباب التبشیر والتہنئة بالخیر، اچھی بات پر خوشخبری سنانے اور مبارکباد دینے کے مستحب ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وقال تعالی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ وقال تعالی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وقال تعالی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ وقال تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ وقال تعالی وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ پاس کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وقال تعالی فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر آواز دی ان فرشتوں نے اس کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے حکم کی اپنے پاس سے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اور اس باب میں اور بھی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اس باب کے ٹائٹل یا عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات پر خوشخبری سنانا اور کسی اچھائی یا کسی بہتر چیز کے ملنے پر دوسرے کو مبارک دینا جو ہے، یہ اسلام کے شعار یا طریقوں میں سے ہے اور ایک مسنون کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور سن کر پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، بلکہ انہیں بہتر انجام اور آخرت میں بہتر مقام کی خوشخبری ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور فیوچر کا خوف یا فیوچر کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات، خواہ وہ فیوچر دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو، اس کے بارے میں ہمیشہ انسان متفکر رہتا ہے۔ تو اس فکر اور اس غم اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی بات پر توجہ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں ایک بہتر فیوچر کی اور ایک بہتر انجام کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مثال کے طور پر وہ ایک اور آیت لائے ہیں کہ جس میں پھر خوشخبری ہی کی بات ہے اور خوشخبری کے ساتھ جنت کی بات ہے کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہوں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری ہے، پھر اسی طرح جنت اور آخرت کی خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی مختلف اچھی چیزوں کی خوشخبری دی، اور ان دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف لوگوں کو جو بچوں کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم سورۃ الصافات کی آیت دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ پھر دوسری ایک اور آیت میں سورۃ ہود کی
اس میں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے اچھی خبر لے کر آئے. پھر اسی طرح تیسری روایت میں بھی یا تیسری آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوشخبری دی. مراد یہ ہے، یعنی اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں یا عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں کھانے کے لیے بھنا ہوا دمبا پیش کرتے ہیں اور وہ کھاتے نہیں، تو اس کے بعد وہ فرشتے براہ راست ڈائریکٹ حضرت سارہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں. اور وہ خوشخبری سن کر ایک دم حیران ہو جاتی ہیں کہ میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، بھلا میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق کی بلکہ اسحاق کے بعد ان کے بیٹے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں. اور یہاں پر جو آیت حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ان کو خوشخبری سنائی. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص گزرتے ہوئے کسی کو کوئی میسج دے جائے، مثلا یہ کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے یا کوئی آیا ہے یا کسی اور خاص بات پر، تو اس سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خلل ہوتا ہے. بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری کسی اور وقت میں بھی مل سکتی تھی، لیکن خاص طور پر جب نماز کی حالت میں دی گئی تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اسلام میں نماز جو ہے اگرچہ وہ روحانیت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ انسان دنیا سے بالکل کٹ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بعض اوقات انسان اکیلے پڑھتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا اس لیے کہ کوئی دائیں طرف کچھ کر رہا ہے، کوئی بائیں طرف کچھ کر رہا ہے. آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، جیفری لنگ ایک امریکن تھا، اس نے اسلام قبول کیا تو کسی شخص نے اس سے یہی سوال کیا اور یہ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں صف میں یا جماعت میں تو میری وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جس طرح میں اکیلے میں پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اسلام ایسا دین نہیں کہ جو دنیا سے کٹ جانا سکھاتا ہو اور سب سے الگ ہو کر ایک حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سکھاتا ہو، بلکہ نماز کی حالت میں بھی، عبادت کی حالت میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھاتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص دنیا سے الگ ہو کر کوئی عبادت کرے. تو یہ اتنا خوبصورت جواب تھا اس کا اور اس کی ایک ڈیفرنٹ اپروچ، کیونکہ مسلمان کوئی اس طرح کا جواب دیتا تو شاید یہ کہتا یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اس کو مان لو. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ انسان لوگوں میں ہوتے ہوئے رب سے تعلق قائم رکھے اور رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے وہ دنیا میں بھی رہے اور انسانوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت ایک انوکھی بشارت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ انوالو تھا. تو ان تمام آیات سے اس کتاب کے مؤلف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اچھی بات پر خوش ہونا، کسی کو خوشخبری سنانا، کسی کا دل خوش کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور اسلام جو ہے وہ صرف سنجیدگی کا اور دبے گھٹے رہنے کا یا لیے دیے رہنے کا دین نہیں، بلکہ خوش ہونا اور دوسرے کو خوش کرنا، اچھی خبر وصول کرنا، خوشخبری لینا، مبارک لینا اور مبارک دینا جو ہے یہ دنیا کے کام نہیں ہے، یہ بھی دین کے کام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود مختلف طرح کی مختلف لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ احادیث اس سلسلے میں لائے ہیں. وَأَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه. حضرت ابو ابراہیم جنہیں ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوگا
جو اندر سے خالی ہو وہاں نہ شور اور غوغا ہوگا اور نہ تھکاوٹ کا احساس. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی کیا ایک تو خوبصورت تصویر پیش کی گئی کہ آپ نے دنیا میں کئی ایسے شاہکار دیکھے ہوں گے کہ جس میں عموماً پرانی عمارتوں میں اور پرانی جگہوں پر دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک پیس سے بنا ہوا ہے. ترکی کی ایک مسجد میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ایک فوارہ بنا ہوا تھا اس کا سنگ مرمر کا، اور جو گائیڈ تھا وہ بار بار اس بات پہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کا فن تعمیر دیکھیں کہ یہ ایک پیس سے بنا ہے، یعنی اس میں کوئی جوڑ نہیں اور ایک ہی کے اندر سے اسے بنایا گیا اور اس کے اندر کارونگ کی گئی ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کیا ہے جنت میں کہ جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے، یعنی ایک پیس ہے وہ. اور موتی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مٹیریل سے موتی کا جو مٹیریل ہے اور اس کا جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو حسن ہے، آپ دیکھیں کہ کسی چیز کسی زیور کے اندر جب موتی لگ جاتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ ایک ہی بڑا موتی ہو اور اس کے اندر گھر بنا ہوا ہو، وہ انسان خیالی دنیا میں ہی سوچ سکتا ہے. تو یہ ایک یعنی بہت ہی اعلیٰ ترین مقام کی خوشخبری ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف مقام کتنا بلند ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کو ایسی بشارت دی جو کسی مرد کو بھی نہیں ملی. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر موقع پر آپ سے نیکی کے کاموں میں تعاون کیا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر گھر سے نکلے اور کہا میں آج کا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا. پھر وہ مسجد میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا. صحابہ کرام نے جواب دیا وہ اس طرف تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یعنی اسی طرف چل پڑا جدھر آپ گئے تھے. لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براریس کے احاطے میں داخل ہو گئے. میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، وضو فرمایا. میں اٹھ کر آپ کی طرف گیا. آپ کنویں پر منڈیر کے وسط میں بیٹھ گئے. آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور انہیں کنویں میں لٹکا دیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر لوٹا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور کہا آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازے کو دھکیلا تو میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر. میں نے عرض کیا ٹھہریے. میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. فرمایا انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ. میں آیا اور حضرت ابو بکر سے عرض کیا آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں اسی طرح کنویں میں لٹکا لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا رکھے تھے، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا. پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا. میں اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا کہ بعد میں مجھے آ ملے گا. میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں میرے بھائی کے متعلق بہتری مقدر فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. اسی وقت مجھے کوئی انسان نظر آیا جو دروازے کو حرکت دے رہا تھا. میں نے کہا کون؟ جواب دیا عمر بن خطاب. میں نے کہا ٹھہر جائیں. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اجازت طلب کرتے ہیں. فرمایا انہیں اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ. میں حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے. وہ اندر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں جانب منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے. پھر میں واپس آیا اور بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی فلاں شخص کے لیے بہتری مقدر فرمائی ہے تو وہ اس کو لے آئے گا. پھر کوئی انسان آیا، اس نے دروازہ ہلایا. میں نے کہا کون؟ جواب ملا عثمان بن عفان. میں نے کہا ٹھہر جائیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو ان کے متعلق بتایا تو آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو اور جنت کی بشارت سناؤ.
اور یہ بھی کہ انہیں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں واپس آیا اور کہا آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اندر گئے تو دیکھا تو منڈیر بھر چکی ہے۔ وہ دوسری جانب ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ ان کی قبریں اسی طرح ہوں گی۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اور اس دور کے ایک منظر کا ایک تصویری خاکہ ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں آج سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، یعنی ان کے ساتھ رہوں گا، اور یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ پھر وہ مسجد پہنچتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں تو آپ وہاں نہیں ہوتے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں طرف، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر جس کا نام بئر عریس تھا اس کے احاطے میں، بئرہا کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ بئر عریس ایک اور جگہ ہے۔ یہ عموماً یہ ہوتا تھا ان کے ہاں طریقہ کہ جیسے ایک کنواں ہے جہاں پر اس کنویں کے ارد گرد کوئی نہ کوئی باغ یا کوئی ایسی چیز ہوتی اور اس کے ارد گرد پھر دیوار ہوتی، تو وہ پورا ایک کمپاؤنڈ سا بن جاتا۔ اسی طرح کے ایک علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ جہاں پر اندر کنواں تھا اور باہر کا علاقہ دیوار سے گھرا ہوا تھا اور اس کا ایک دروازہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کا دربان بنوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دروازے پر دربان کا رکھنا، یہ دربان کا مطلب کسی چوکیدار کا رکھنا یا کسی حاجب کا رکھنا جو ہے یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کنویں پر منڈیر کے وسط میں بیٹھ گئے۔ منڈیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنارہ کہ جو کنویں کے ارد گرد ہوتا ہے اور بعض اوقات 1-2 فٹ تک اونچا بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ اس طرح بیٹھے کہ پاؤں اندر کو لٹکا لی۔ اسے مطلب ہے کہ بہت ایک جس طرح انسان ریلیکس کرتا ہے یا انجوائے کرتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، یعنی اونچا کر کے ذرا بیٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور سلام کر کے واپس آ کر میں پھر دروازے میں بیٹھ گیا اور کہا کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، دروازے کو دھکیلا تو میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا ٹھہر جائیں۔ میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ یہ جو اتنا حصہ ہے اس کی وجہ سے اس حدیث کے اس باب میں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ مبشرہ بھی بشارت سے ہے، خوشخبری سے، کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان لوگوں کا حال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ جنت کے اندر چلے گئے اور ایک شخص کو اجازت نہیں ملی تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں۔ یعنی ان ساری خوشخبریوں کے باوجود انہیں پھر ڈر لگتا تھا کہ وہ خوشخبری تو پہلے عمل کی وجہ سے تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری خوشخبری جو ہے وہ کسی اور چیز میں بدل جائے۔ لہٰذا مرتے دم تک ان کے عمل میں کبھی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں سوچتی ہوں اگر ہمارے جیسے کسی شخص کو مل جاتی تو ہم آزاد ہو جاتے کہ اب جنت میں تو ٹکٹ پکا ہو گیا، اب جو چاہیں کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، لیکن دوسری دفعہ جب جاتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ آپ سے بات کر کے جا چکے تھے۔ تیسری دفعہ جب حضرت عثمان آتے تو پھر بھی سلام نہیں کرتے۔ یہ تینوں دفعہ کا آنا شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ آپ کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں اور 2 مرتبہ نہیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی اور وہ یہ کہ ایک مجلس سے اگر انسان اٹھ کر کہیں جاتا ہے کسی اور کام کو، جب واپس آتا ہے تو سلام کرنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا، یعنی کر لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر بار بار کہیں آنا اور جانا ہے تو ہر دفعہ اگر سلام نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ اگر کہیں جاتے اور درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے غائب ہوتے، پھر سامنے آتے تو پھر سلام کیا کرتے تھے۔ اور سلام کی اتنی کثرت کیوں تھی؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہو، اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں وہ طریقہ بتا دوں کہ اگر تم وہ اختیار کرو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ طریقہ یہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو، یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کثرت سے سلام کرو، کیونکہ اس سے دل کا بوجھ اور ناراضگی جو ہے وہ دور ہوتی ہے، کیونکہ سلام انسان اسی کو کر سکتا ہے کہ جس کے لیے دل میں کوئی جگہ ہو، اور سلام کا کرنا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ بھی آپ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے دل میں پھر ایک مقام پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک ایسا گر ہے یا ایک ایسا طریقہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو باندھے رکھتا ہے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جو تھی وہ یہ کہ سب کو باری باری جنت کی خوشخبری سنائی، اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو آپ کے قریب جگہ ملی، لیکن حضرت عثمان جب تک پہنچے تو وہ جگہ نہیں تھی۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں اس واقعے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی آخری مقام یا دفن ہونے کی جگہوں کے بارے میں ہے، کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر اور وہ آپ کے ساتھ دفن ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر، اور حضرت عمر کے بعد پھر وہاں پر کوئی اور دفن نہیں ہوا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح دفن ہیں کہ جس طرح آپ یہ 3 انگلیاں لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ ہیں، اور آپ کے کندھوں کے برابر پھر حضرت ابوبکر کا سر ہے، اور ان کے کندھوں کے برابر پھر حضرت عمر کا سر ہے، یعنی اس طرح 3 قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوشخبری سنی تو الحمدللہ پڑھی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مدد کے لائق ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر اور اصحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے، آپ نے دیر لگائی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عدم موجودگی میں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ہم خوف زدہ ہو گئے۔ سب سے پہلے خوف محسوس کرنے والا میں ہی تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ میں انصار میں سے بنو نجار قبیلہ کے ایک باغ کے پاس پہنچا۔ میں باغ کے ارد گرد پھرا، کہیں اس کا دروازہ مل جائے، لیکن مجھے دروازہ نہ ملا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بیرونی کنویں سے ایک چھوٹی سی نالی باغ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ میں سکڑ کر اس میں سے اندر چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور آپ ہمارے پاس موجود تھے، آپ اٹھے اور آپ نے واپس آنے میں دیر لگائی، ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری عدم موجودگی میں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہم خوف زدہ ہو گئے۔ سب سے پہلے یہ خوف مجھے ہی لاحق ہوا۔ میں اس باغ کے پاس آیا اور لومڑی کی طرح سکڑ کر اندر داخل ہوا، اور دوسرے لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے نالین یعنی اپنے جوتے عطا فرمائے اور فرمایا میرے یہ نالین لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر تمہیں جو بھی ایسا شخص ملے جو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے دل کو بھی اس پر پورا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بنیادی طور پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کیئر کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جب آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، اور یہ انتہائی محبت کا اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوال کرتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھیوں کا معاملہ اس کے ساتھ کیسا پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو بادشاہ سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا
جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ چند واقعات اس کی علامت ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ باغ میں گئے اور پھر حضرت ابو ہریرہ اس باغ کا دروازہ تلاش کرتے ہیں، جس سے پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان باغوں کے ارد گرد فصیل یا دیوار ہوتی تھی اور ان کے دروازے بھی ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ انہیں نہیں مل رہا تو وہ باغ کے اندر جیسے پانی کے لیے جانے والی نالیوں میں سے ایک نالی کے اندر سے ہو کے اندر کی طرف چلے گئے، اور شاید ان دیواروں کا مطلب یہ تھا کہ اندر کا پھل جو ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی آم کے باغوں کے باہر مین روڈ پر بڑی بڑی کچی دیواریں ہوتی ہیں، اور وہ ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ باغ کے اندر لوگ پہنچ کر اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور آپ نے اپنے جوتے اس لیے ان کو دیے کہ یہ پتہ چلے کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ بالکل سچی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر یقین رکھتا ہو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کو نہ مانتا ہو، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اور اگر خدا نخواستہ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر وہ جنت میں ضرور پہنچے گا اور اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وہ شخص جو جہنم میں ہوگا وہ اتنی دیر تک جہنم میں رہے گا جتنی مدت زمین و آسمان کی ہے، یعنی جتنے سال یا 1000 سال یہ زمین قائم ہے، اتنے سال جہنم میں رہنے کے بعد بھی بالآخر وہ وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہمیشگی کے لیے جہنم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر پر مرے اور جن کے دل میں ایمان نہ ہو۔